باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث، تین باتیں، قولی حدیث. من کن فیہ، جس شخص میں ہوگی، وجدہ وہ پا لے گا، حلاوت الایمان، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ. کیا ہے وہ تین چیزیں؟ ہم اپنے اندر تلاش کریں. ہیں ان یکون اللہ ورسولہ، کہ ہوں اللہ اور اس کے رسول، احب الیہ، سب سے زیادہ پیارے اس کو، مما سواہما، ہر اس چیز سے جو ان دو کے علاوہ ہے. یعنی ہر چیز پر کون محبوب ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہر مفاد انسان قربان کر دے، ہر چیز کو چھوڑ دے، لیکن ان دونوں کو نہ چھوڑے. دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ ان کے یحبہ محبت کرے، المرء کسی انسان سے، لا يحبه نہیں محبت کرتا اس سے، الا للہ مگر اللہ کے لیے. کہ اس شخص کو بھی ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کے پیچھے غرض کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، اللہ کی خاطر کرتا ہے. یہ بڑا ٹیڑھا فلسفہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا. اللہ سے محبت کرنا یہ تو بڑی سمپل بات ہے، جی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. لیکن اب ہم محبت کسی انسان سے کر رہے ہیں، ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اب کیسے پتا چلے گا کہ اپنے کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس انسان کی دوستی، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گفتگو آپ کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے دین سے قریب کرتا ہے، ان کے مفاد میں ہوتی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ دین سے قریب ہونے کی بجائے اور دور چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیچھے کہا تھا نا معاذ بن جبل نے، اجلس بنا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آؤ کٹھے بیٹھیں، نؤمن ساعتن، ایک گھڑی ایمان لے آئیں، آؤ مل کر ایمان لائیں. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ تنہا انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. انسان جب اکیلا ہوتا ہے طرح طرح کے وسوسے، خیال، گمان، کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ وہی باتیں کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتی. عموماً یہی ٹرینڈ ہے نا، یا آپ اس کی پسند کی کرتے ہیں یا وہ آپ کی پسند کی باتیں سنتا ہے مثلا. لیکن جب انسان کسی انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر ان دونوں کی گفتگو کس کے ارد گرد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد گرد، اس کی دین کے پہلو میں سے کسی پہلو پر ہوتی ہے. تو یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے تو بڑی ہی بوجھل ہوگی، بڑی ہی مشکل اور بڑی ہی مشقت والی، کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو. لیکن جنہیں ان دونوں سے محبت ہو تو اس محبت کا اظہار ہوگا اس گفتگو کے اندر. ایک نمونہ ملے گا اس مکالمے میں، اور یہ معیار فراہم کر دے گی آپ کو، آپ کسی شخص کو کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات، اس سے گفتگو، اس سے بات چیت، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ کو اس گفتگو اور اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاطر محبت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، غافل کرتا ہے، اور اس گفتگو میں اللہ رسول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، تو چاہے اس کے اوپر جتنے مرضی اشتہار لگا دیں یہ اللہ کی خاطر محبت ہے، ہو نہیں سکتی. اس میں یہ دعویٰ سب جھوٹا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنے رب کو پالے، اپنے رب کے اور قریب ہو جائے. اس سے انسان کو ایمان کی لذت آنے لگتی ہے، ایمان کا لطف آنے لگتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا بھی نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنی اپنی پڑھ رہے ہو، لیکن اس کی اچھی نماز آپ کے اندر بھی ایک چیز ٹرانسفر کرتی ہے، آپ کے اندر خود بخود وہ عاجزی آنے لگتی ہے. اور اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو جلدی جلدی پڑھ رہا ہو، تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہونے لگتی ہے اور آپ کی نماز میں خلل ہونے لگتا ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھی اور دعائیں پڑھتے پڑھتے سب اپنے اپنے گھر کو ہو لیے. نہیں، پھر بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، اور بیٹھ کے کیا کرتے؟ آپ پوچھتے تھے اچھا کس نے کیا خواب دیکھا، وہ اپنا خواب بتاتا، آپ اس کی تعبیر بتاتے، کسی سے اور اس کا حال چال پوچھتے. یعنی دنیا کے امور کے متعلق بھی باتیں ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بات حق کے خلاف نہیں جاتی تھی.
کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو جھوٹ فریب یا کسی کی الزام تراشی یا اس قسم کی واہیات باتیں ہوں کہ جس سے انسان کا جو دل، ضمیر، دماغ، سوچ، خیالات، ہر چیز پریشان ہو کر رہ جائے. اور آپ یہ دو کردار معاشرے کے اندر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو ایمان میں بڑا ہائے محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس بیٹھتے تو اٹھ کے دل اور بوجھل ہوتا ہے. ان دونوں کیفیات کو نوٹ کیجیے. سورۃ العصر میں جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. تو جس سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اس کو حق کی طرف آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور زندگی کی مشکلات میں اس کا مشورہ انسان کے لیے ایک روشنی ہوتا ہے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ انسان ناپسند کرے کہ کفر میں لوٹ جائے. کما یکرہ، جیسے ناپسند کرتا ہے، ان یقذف فی النار، کہ آگ میں پھینکا جائے. یعنی ایمان لا کے کافر ہونا، یعنی کفر کی طرف لوٹنا، اسے ایسا ہی لگے جیسے آگ میں گرنا.